2 سال کے انتظار کے بعد آج ہم جا رہے ہیں پاکستان۔ زندگی کی مصروفیات میں اتنے زیادہ مگن تھے کہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ہم نے پاکستان بھی جانا ہے۔ جلدی میں پیکنگ اور بائنڈ اپ کرنے کے بعد ہم سفر پہ نکل پڑے۔ آن لائن ٹیکسی بک کی، سامان لوڈ کیا اور ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ کوالالمپور شہر سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر یہ ایئرپورٹ واقع ہے، اور اس ایئرپورٹ پر آ کر وہ پراپر ایئرپورٹ والی فیلنگ بالکل بھی نہیں آتی۔ شاید اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم پاکستان والے ایئرپورٹس کے عادی ہیں، جہاں پورے کے پورے خاندان آپ کو ایئرپورٹ پر ڈراپ کرنے آتے ہیں۔ میرے خیال سے ہمارے کلچر کی یہ سب سے زیادہ خوبصورت بات ہے کہ آپ کی فیملی اور خاندان والے آپ کو اتنا زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں، اور انہیں آپ کی اتنی زیادہ فکر ہوتی ہے، اور وہ اس چیز کو بھی ایک سیلیبریشن کا مومنٹ بنا لیتے ہیں۔ شاید یہ زندہ دل ہونے کی سب سے بڑی نشانی کہلائی جاتی ہے۔ باہر کی دنیا کے ایئرپورٹس کے اوپر سارے کام آپ کو خود ہی کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہی جب آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تو آپ کی فیملی والے آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ ہم نے بھی اپنا سامان یہاں پر خود ہی ٹرالی میں لوڈ کیا اور اس کے بعد بورڈنگ کی لائن میں لگ گئے۔ لائن تو کافی لمبی تھی، لیکن کاؤنٹرز اتنے زیادہ تھے کہ اتنا زیادہ ٹائم یہاں پر نہیں لگا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو سب سے زیادہ سٹریس ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کا لگیج 2-3 کلو اوپر نیچے ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ گئے۔ لیکن ہماری قسمت یہاں اچھی تھی کہ ہمارا انہوں نے وزن چیک ہی نہیں کیا۔ یہاں سے فارغ ہو کے آپ امیگریشن کی طرف جاتے ہیں، جہاں پر آج کل انہوں نے اتنا زیادہ امپروو کر لیا ہے کہ ود ان فیو منٹس آپ کا کام ہو جاتا ہے، اور بہت سموتھ آپریشن ہے۔ امیگریشن کلیئر کرنے کے بعد ہم یہاں پر ڈیوٹی فری شاپس سے گزرنے کے بعد بغیر کچھ خریدے آگے نکل پڑے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ڈیوٹی فری شاپس کے اندر بھی چیزوں کی جو قیمتیں آپ کو نظر آتی ہیں ان میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر میں چونکہ کھانا بچ گیا تھا تو بجائے ضائع کرنے کے ہم ساتھ لے آئے۔ فلائٹ کے اڑنے میں ابھی ٹائم تھا تو ہم نے موقع غنیمت جانا اور پیٹ پوجا کرنے کا سوچا۔ شکم کی آگ بجھانے کے بعد ہم نکل پڑے گیٹ کی طرف۔ اور اگر آپ پاکستان ٹریول کر رہے ہوں اور آپ کو گیٹ نہ مل رہا ہو تو بڑی آسان سی ٹپ ہے، آپ ویسے ہی رینڈم کسی گیٹ کی طرف دیکھیں اور جہاں پر آپ کو شلوار قمیض والے پاکستانی شہزادے بھائی نظر آ جائیں تو سمجھ لیں کہ یہی آپ کی منزل ہے۔ کافی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شلوار قمیض زیادہ کمفرٹیبل ڈریس ہے اور وہ سفر میں شلوار قمیض پہننا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ فلائٹ میں انٹر ہونے کے بعد بیسکلی یہ باتک ایئر کی فلائٹ ہے جو کوالالمپور سے لاہور کی طرف اڑتی ہے، اور یہ ڈائریکٹ 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ شروع کے تقریباً 20 سے 25 منٹ یہ لوگ اے سی نہیں چلاتے، یا تو اس کی کوئی لاجیکل وجہ ہوگی، یا پھر یہ ہمیں پریکٹس دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم جائیں گے تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارا کیا حال ہوگا۔ خوبصورت نظاروں کے ساتھ ٹیک آف کیا اور کوالالمپور کو گڈ بائے کیا، اور یوں 6 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم پہنچے لاہور۔ جہاز کی کھڑکی سے جب آپ نیچے دیکھتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نیچے آپ کا اپنا ملک ہے، تو وہ فیلنگ آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی، اور آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اب وہ گھڑی دور نہیں جب آپ اپنے پیاروں سے ملیں گے۔ فلائٹ ابھی لینڈ نہیں کرتی تو لوگوں کو اتنی زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ وہ اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ان کو کون بتائے کہ بھائی جہاز آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ واپس نہیں لے کر جائے گا۔ لاہور پہنچنے کے بعد ہم نے اپنا سامان ریسیو کیا اور اس کے بعد ہم باہر نکلے تو ہمارا خوب استقبال کیا گیا۔ یہاں کے ایئرپورٹس کے باہر کی وائب بھی الگ ہوتی ہے۔ ایک تو لوگوں کا جمع غفیر آیا ہوتا ہے، اور دوسرا یہاں کے پورٹر حضرات، ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ سامان کے علاوہ آپ کو بھی اٹھا کے ٹرالی پہ بٹھا لیں۔ ایئرپورٹ سے باہر آ کر اپنے پاکستان کی کھلی فضا میں سانس لینے کا الگ ہی مزہ ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جب آپ اپنے پیرنٹس کو ملتے ہیں تو آپ کے سفر کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔